مجھے ایک شعر یاد آ رہا تھا، اجازت تو گزار کہ پیروں کے ساتھ ہر مرے تو ہم مرے، ہر مرے تو ہم مرے، مرے ہمری بلا، سانچے گرو کا بال کا، نہ مرے نہ مارا جائے۔ میں ایک بات گزارش کروں گا کہ اگر آپ لوگوں نے بات سننی ہے اور بات اس طرح سے سننی ہے کہ اس کو اپنے اندر دل کی کھڑکی سے سننا ہے تو پھر بات کہنے کا فائدہ ہے، اگر نہیں ہے تو پھر بیکار ہے، پھر ہمارا سفر کرنا، ہمارا یہ بولنا، یہ لفاظی کرنا سب کچھ بیکار ہے۔ ایک شاید دیکھیے پیر صاحب ارشاد فرما رہے تھے پیروں سے لینا، اللہ سے مانگنا، اللہ سے وسیلہ لینا، اللہ کی بارگاہ میں نظر ماننا اور نظر پیش کرنا، اور نظر کا پیش کیا جانا یہ قرآن مجید سے ثابت ہے۔ وَإِذْ قَالَتِ عِمْرَانُ إِنِّي نَذَرْتُ وَإِذْ قَالَتِ عِمْرَانُ إِنِّي نَذَرْتُ لَكَ مَا فِي بَطْنِي مُحَرَّرًا فَتَقَبَّلْ مِنِّي۔ یہ حضرت مریم سلام اللہ علیہ کی والدہ کا اللہ کی بارگاہ میں ارشاد ہے کہ بار الہ میرے پیٹ میں جو کچھ ہے میں تیری بارگاہ میں نظر پیش کرتی ہوں، اسے مجھ سے قبول فرما لے۔ اور روایات میں یہ بات ہے کہ اس دور کی مسجد کہہ لیجئے، اس دور کے جو عبادت کے مقامات تھے کہ جہاں جس گھر میں صرف بیٹیاں پیدا ہوتی تھی وہاں یہ منت مانی جاتی تھی کہ اولاد پیدا ہوگی تو تیرے گھر کی خدمت کے لیے وقف کروں گی، اور وہ لڑکا ہوتا تھا اور اس کے بعد لڑکے ہی ہوتے تھے۔ جہاں جب بیٹی پیدا ہوئی تو حضرت مریم سلام اللہ علیہ کی والدہ نے یہ بات کی بار الہ میں نے تو بیٹی جنم دی ہے اور لڑکی لڑکے جیسی نہیں ہوتی، تو ارشاد ہوا کہ وَاللَّهُ عَالِمُ بِمَا وَضَعَتْ، اللہ کو خوب معلوم ہے کہ تو نے کیا جنا ہے، کہ بیٹے پیدا ہوتے تھے تو نے بیٹی جنی ہے۔ لیکن میں جو بات پہلے گزارش کی تھی نظر کی، حضرت مریم سلام اللہ علیہ کی والدہ نے یہ بیٹی اپنی پیش کر دی، اور روایات کی بات ہے یہ، میں روایت کی بات گزارش کرتا ہوں کہ یہ صحیح ہو بھی سکتی ہے نہیں بھی ہو سکتی۔ قرآن کا جو ارشاد ہے اس میں شک کرنا کفر ہے، اور اس میں حضرت مریم سلام اللہ علیہ کی والدہ نے انہیں پیش کر دیا، اور روایات میں بھی یہ بات ہے کہ حضرت زکریا علیہ السلام بے اولاد تھے اور حضرت مریم سلام اللہ علیہ کی کفالت ان کے حصے میں آئی۔ ایک باقاعدہ واقعہ قرآن مجید میں درج ہے کہ انہوں نے اپنے پین گھمائے پانی میں، ان کا کوئی قاعدہ تھا، قرینہ تھا کہ وہ ایک منت کوئی جس طرح اس طرح سے کرتے تھے، تو حضرت زکریا علیہ السلام کا پین کھڑا رہا، حضرت مریم ان کے کفالت میں آئیں اور انہیں ایک کمرہ علیحدہ دے دیا گیا۔ ایک دن حضرت زکریا علیہ السلام اس کمرے میں گئے تو دیکھا بے موسم کے پھل، ارشاد فرمایا یا مریم ان لک ھذا، اے مریم یہ کہاں سے آئے؟ قالت ہوا من عند اللہ، انہوں نے یہ سن کے کہا کہ یہ میرے اللہ کے ہاں سے ہے۔ ان اللہ یرزق من یشاء بغیر حساب، یہ میں مقام کی بات کر رہا ہوں کہ آج لوگ اعتراض کرتے ہیں کہ خانقاہ پر جا کر دعا مانگنا حرام ہے، یہ قرآن مجید سے دلیل ہے اس بات کی کہ جو نعمتوں اور برکتوں اور عطاؤں کا مقام ہو وہاں دعا مانگنا، اپنے اللہ سے مانگنا، جس قرآن مجید سے ہے کہ یہ جب مریم سلام اللہ علیہ نے کہا کہ وہ اللہ جس کو چاہتا ہے بغیر حساب کے رزق عطا فرماتا ہے۔ حضرت زکریا علیہ السلام نبی برحق بے اولاد،
اور عمر کے آخری حصے میں کیا انہوں نے دعائیں نہیں کی ہوں گی اپنی جوانی کے وقت میں یا اپنے شادی کے ایام میں یا جوانی میں، کہ جب اولاد کی امید ہوتی ہے اس وقت یقیناً انہوں نے بہت دعائیں کی ہوگی، لیکن یہاں جب یہ دیکھا کہ اس مالک تعالیٰ کی برکتیں، اس کی نعمتیں، اس کے انعامات، اس کے فضل، اس کے کرم یہاں برس رہے ہیں، تو جو قرآن مجید کا ارشاد ہے ہنالک دعا زکریا ربہ، اسی مقام پر، اسی وقت میں، اسی لمحے میں زکریا علیہ السلام نے اپنے رب کو آواز دی، قال رب ہب لی من لدنک ذریۃ طیبہ، کہ بار الہ مجھے اپنے ہاں سے نیک پاکیزہ اولاد عطا فرما۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری۔ اور اس میں پھر وہاں حضرت زکریا علیہ السلام کو بشارت ملی، اور اس میں پھر یہ کہہ اٹھے کہ بار الہ کہ یہ کیسے ہوگا؟ ارشاد ہوا کہ اسی طرح ہوگا، 3 نشانیاں عطا فرما دی، سیدم و حسورم و نبی من الصالحین، وہ سردار ہوگا، وہ پاکیزہ ہوگا، وہ نبی من الصالحین، اور نبیوں میں صالحین میں نبی ہوگا۔ یہ ہوا، حضرت یحییٰ علیہ السلام ان کی ولادت ہوئی، اور یہ اس وقت اس سے پہلے کوئی نام نہیں تھا۔ یہ جگہ ہے، یہ وقت ہے، یہ مقام ہے کہ نبی کی بینا آنکھ نے یہ دیکھا کہ یہاں اس کی نعمتیں، رحمتیں اور برکتیں برس رہی ہیں۔ اس وقت اپنے اللہ کی بارگاہ میں دعا دے دی کہ رب ہب لی من لدنک ذریۃ طیبہ۔ یہ شے دیکھیے کہ یہ اللہ کے دوستوں کی خانقاہیں، اللہ کے دوستوں کے مقامات، ان کی درگاہیں، یہ ایک کیا پاکیزگی کا مظہر ہے نہیں؟ کوئی ایسا ہے آپ میں کہ اپنے پیر کے ہاں کہیں حاضری کے لیے آیا ہو اور بغیر وضو ہو؟ کبھی ہوا یہ؟ اس کا لباس صاف نہیں ہے، اس کی سوچ صاف نہیں ہے۔ ذرا سا برائے مہربانی ذرا ڈسٹرب نہ کیجیے۔ یہ شے اس میں کہ اور جہاں ہمہ وقت اس کی بارگاہ میں درود پیش کی، اس کے محبوب کی بارگاہ میں درود پیش کیا جاتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وبارک وسلم کا تذکرہ ہوتا ہے، قرآن مجید کی تلاوتیں ہوتی ہیں، نوافل ادا ہوتے ہیں، اور آپ یہ دیکھیں کہ اللہ کا ولی وہ ہے جس کی درگاہ کے ساتھ مسجد ہوتی ہے، اور یہ اس بات کی علامت ہے کہ جو کوئی اس کی بارگاہ میں آیا اس نے اٹھا کے اللہ کی طرف اس کو متوجہ کر دیا کہ یہ یہاں سجدہ کر، اس بارگاہ میں سجدہ کر۔ یہ جو نظر نہیں آتا، جو اوجل ہے نظر سے، جس کو دیکھنے کی حسرت، اور جو دکھائی دے گا اپنا آپ روز محشر میں جب ہم اس دنیا سے چلے جائیں گے، اس کی بارگاہ میں، اور بن دیکھے پر ایمان، یہ شرط ہے، ایمان کی شرط ہے کہ قرآن مجید کا آغاز، سورہ فاتحہ کا آغاز الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ، کہ یہ وہ کتاب برحق ہے جس کے بارے میں شک والی کوئی بات ہے ہی نہیں۔ ھدی للمتقین، متقیوں کے لیے، صاحب تقوی کے لیے یہ ہدایت ہے۔ الذین یؤمنون بالغیب، ان کی پہلی شرط یہ ہے کہ وہ بن دیکھے پر ایمان ہے ان کا۔ اللہ کو نہیں دیکھا، جنت دوزخ نہیں دیکھی، جبرائیل کو نہیں دیکھا، وحی لاتے نہیں دیکھا، وحی سناتے نہیں دیکھا، وحی دل میں ڈالتے نہیں دیکھا، لیکن آمنا صدقنا، اس لیے کہ یہ بات اس ذات مقدس نے فرمائی جن کا نام ہے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وبارک وسلم، کہ جن کے بارے میں یہ ممکن ہی نہیں کہ کوئی غلط بات ان کے منہ سے نکلے، ان کے قریب بھی آئے گا، کہ انہوں نے جب یہ بات ارشاد فرمائی کہ اللہ وہ ہے جو تمہارے سجدوں کی آماجگاہ ہے، اور اس اللہ کی بارگاہ میں سجدہ کرنا یہ ہماری احتیاج ہے، اس اللہ کی کوئی احتیاج نہیں۔ اگر پوری کائنات بیک وقت اس کی بارگاہ میں سجدہ ریز ہو جائے اور
سبحان ربی الاعلیٰ کی صدائیں دیتی رہے تو وہ اتنا بڑا ہے کہ اس کی بڑائی پر کوئی فرق نہیں، اور کسی وقت میں کوئی ایک بھی ایسا نہ ہو تو بھی اس کی ذات پر کوئی فرق نہیں آئے گا، اس لیے کہ وہ ہمارے سجدوں کا محتاج نہیں ہے۔ اس کی بارگاہ میں سجدے، پوری کائنات کی ہر شے، ہوا کی لہریں، درختوں کے پتے، زمین کی تہیں، سب کچھ اس کی بارگاہ میں سلام پہ اس ہدیہ پیش کرتی ہے۔ تو ایک اتنی کروڑوں اربوں مخلوقات اس کی، ان میں سے ایک انسان ہے، اور وہ انسان جسے اس نے اشرف المخلوقات قرار دیا۔ اور یہ بھی ارشاد وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدم، میں نے اولاد آدم کو تکریم عطا کی۔ یہ تکریم انسان کو جو ملی، یہ ذات سید کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وبارک وسلم کے صدقے میں ملی، کہ اس پیکر میں، اس حیث میں، اس انداز میں، اس طریقے میں وہ ذات تشریف لائی کہ جن کا نام ہی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وبارک وسلم، جس سے دو جگ اجالا۔ یہ ہے یہ چیز، اور پھر اس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وبارک وسلم کے بعد نبی کوئی نہیں ہے۔ اس کائنات میں ابلیس موجود ہے، انسان کو ابلیس سے بچانے کے لیے اللہ کے اولیاء تشریف لائے اس کائنات میں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وبارک وسلم نے مولا کائنات کو اس بات پر مامور فرمایا، اور ان سے آگے سلسلہ ولایت چلا کہ جو لوگوں کو شیطان کے شر سے، شیطان کے غار سے، شیطان کی خباستوں سے، شیطان کی ضلالتوں سے، شیطان کے فریب سے، شیطان کے مکر سے محفوظ رکھنے والے ہیں، قرآن مجید کی تعلیم پر خود بھی عمل کرنے والے ہیں، اور اپنے پاس آنے والوں کو ان تعلیمات پر عمل کروانے والے بھی ہیں۔ اور جو کوئی ان تعلیمات پر عمل پیرا ہوگا، عمل پیرا رہے گا، یقیناً کل کو وہ صدیقین کے ساتھ، شہداء کے ساتھ کھایا جائے گا۔ یہ شہر، یہ درگاہیں، یہ خانقاہیں، یہ مزارات اس بات کی علامت ہے کہ اللہ بھی اپنی اس مخلوق سے مایوس نہیں ہوا۔ اس کی مخلوق کو تربیت کرنے والے، اس کی مخلوق کو تعلیم دینے والے، اس کی مخلوق کو قرآن مجید کے احکامات پر چلانے والے، اس کے مخلوق کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وبارک وسلم کے انداز حسنہ پر چلانے والے ابھی موجود ہیں۔ اور یہ درگاہیں، یہ خانقاہیں، یہ اس اللہ کی الوہیت کا منظر ہے کہ جو کوئی یہاں آئے گا پاکیزگی کے ساتھ آئے گا، جسم کی پاکیزگی ہوگی، لباس کی پاکیزگی ہوگی، سوچ کی پاکیزگی ہوگی، طہارت ہوگی، اور جب وہ اس خانقاہ پر، کسی بھی خانقاہ پر آئے گا تو سب سے پہلے الصلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ کہے گا، پھر اس صاحب قبر کو سلام پیش کرے گا، اور پھر اللہ کی بارگاہ میں بار الہ میں تیری نیک بندے کی بارگاہ میں آیا ہوں، اس کے صدقے میں مجھے یہ شے عطا کر، اور وہ یقیناً عطا کرتا ہے کہ خواجہ غریب نواز اس کائنات میں وہ مزار ہے کہ جس کے بارے میں ایک انگریز کہہ اٹھا کہ یہاں پہنچ کے یہ لگا کہ اس ہندوستان پر یہ قبر حکومت کر رہی ہے، کہ یہ قبر حکومت، اور وہ آج بھی قبر حکومت کر رہی ہے۔ میں تھوڑی سی بات شیخ اور مرید کے حوالے سے، کہ شیخ کیا ہو اور مرید کیا ہو۔ حضرت خواجہ نظام الدین اولیاء محبوب اللہ قدس اللہ تعالیٰ سر العزیز دہلوی، اور مرید ان کے حضرت امیر خسرو، ایک موقع پر ایک شخص خواجہ نظام پاک کی بارگاہ میں حاضر ہوا اور اپنی کوئی حاجت پیش کی۔ آپ نے 3 دن اسے انتظار کروایا، اتفاق میں کوئی نظر نہیں آئی، نظرانہ نہیں آیا کہ اس کو پیش کر دیتے، تو آپ نے اندر سے اپنی پرانے جوتے، کھڑامیں، لکڑی کی کھڑامیں، وہ اسے دے دی۔
بڑا مایوسی کے عالم ہے کہ بڑا شور ہے، سنا تھا بہت بڑی درگاہ ہے، بہت بڑی شخصیت ہے، بہت بڑی ہستی ہیں، تو مجھے یہ کھڑامیں ملی۔ اسی مایوسی کے عالم میں سوچتے ہوئے چل پڑا۔ ایک جگہ رات قیام ہوا اور حضرت امیر خسرو رحمہ اللہ تعالی طوطی ہند اور حضرت نظام پاک کی زبان میں ترک بچہ، وہ بھی بنگالے کی مہم سے واپس آ رہے تھے، وہی ٹھہرے۔ رات ہوئی تو اٹھ بیٹھے، اپنے مصاحبین کو بلایا اور یہ ارشاد فرمایا کہ بوئے پیر می آیت، مجھے میرے پیر کی خوشبو آ رہی ہے، جاؤ ڈھونڈو دیکھو میرے پیر کہیں یہاں تو نہیں آئے ہوئے۔ محبت کا انداز دیکھیے، محبت کی معراج دیکھیے۔ مریدین جو تھے، مصاحبین جو تھے، گھومے پھرے ارد گرد بھی ہو کے آئے، واپس آئے، کہا کہ جی نہیں، کوئی بھی نہیں ہے۔ پھر دوسری دفعہ فرمایا کہ بوئے پیر می آیت، کہ مجھے میرے پیر کی خوشبو آ رہی ہے۔ وہ پھر گئے، پھر واپس آ گئے۔ تیسری دفعہ پھر فرمایا تو لوگوں نے کہا کہ کوئی معاملہ ہے ایسا۔ وہ جو سائل حضرت نظام پاک کی بارگاہ میں حاضر ہوا تھا، اسے لے آئے صاحب کہ یہ ہمیں اور تو کوئی شے نہیں ملی، ایک یہ شخص ملا ہے جو دلی سے واپس آ رہا ہے اور نظام پاک کی بارگاہ سے ہو کے آ رہا ہے۔ ارشاد میں تیرے پاس کچھ میرے پیر کی کوئی شے ہے؟ اس نے کہا جی میں تو گیا تھا بڑی آس امید لے کر، مجھے یہ ٹوٹے جوتے ملے ہیں پرانے۔ امیر خسرو نے فرمایا کہ کیا یہ بیچو گے مجھے؟ اس شخص نے کہا کہ وہ میرے سے مذاق کرتے ہیں، یہ ٹوٹے جوتے کون لے گا؟ ارشاد فرمایا میرے پاس 7 اونٹ زر و جواہر سے، مال و دولت سے بھرے ہیں، وہ لے لو، اور میرے پاس اس وقت یہی ہے۔ وہ خوش ہوا، جوتے دیے اور وہ لے کے چلا گیا۔ امیر خسرو رحمہ اللہ تعالی دلی شہر میں سحری کے وقت داخل ہوئے، اور اس انداز میں کہ وہ جوتے سر پر رکھے ہوئے رقص کنا، رقص کرتے ہوئے شہر میں آئے، اور نظام پاک اپنی خانقاہ سے نکل کر کھڑے تھے۔ ارشاد فرمایا خسرو سودا سستا مل گیا۔ امیر خسرو نے رحمہ اللہ تعالیٰ نے گزارش پیش کی، حضرت بیچنے والا ہی ناہنجار تھا، میرے سے میری جان مانگتا میں جان دے دیتا ان جوتوں کے صدقے میں۔ یہ مرید کی اپنے شیخ سے محبت اور پیر کی اپنے پیر سے محبت۔ حضرت خواجہ نظام پاک، ان کا ایک واقعہ ہے کہ ایک دفعہ خانقاہ سے نکلے چند لوگ ساتھ تھے، گلی خالی ایک کتا آ رہا تھا، بادب ہو گئے، دیوار کے ساتھ لگ کے کھڑے ہو گئے اور سب مصاحبین کو بھی حکم دیا کہ ادھر کھڑے ہو جاؤ۔ کتا گزر گیا، چل پڑے۔ دیکھیے اپنے شیخ سے محبت کیسے ہونی چاہیے۔ کتا گزر گیا، چل پڑے۔ جو مریدین کے ساتھ مصاحبین تھے انہوں نے پوچھا حضرت یہ کیا معاملہ؟ ارشاد فرمایا کہ ایسا ایک کتا پاک مدن میں دیکھا تھا، خیال آیا کہ یہ وہی نہ ہو کہ میرے شیخ کے شہر کا کتا نہ ہو، میرے مرشد کے شہر کا کتا نہ ہو۔ عزیزان، اپنے پیر کے لیے محبت کا یہ انداز، اور یقیناً جس طرح معین پوریجہ صاحب فرما رہے تھے کہ تعلق اپنے شیخ کے ساتھ، اپنے پیر کے ساتھ، اس میں اخلاص بھی ہونا چاہیے، اس میں محبت بھی ہونی چاہیے، اس میں تعظیم بھی ہونی چاہیے، اس میں تکریم بھی ہونی چاہیے۔ جو اپنے شیخ کے ساتھ اپنا تعلق اس طرح کا رکھے گا یقیناً وہ محروم کبھی نہیں رکھے گا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں بزرگان کے، اسلاف کے ان اقوال پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہمیں اس پر کاربند رکھے۔ آمین۔